بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پر اعتراضات کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، اس میں آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ قرآن میں جو سائنسی بیانات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کو کس نظر سے دیکھا جائے۔ سائنس جو اعتراضات کرتی ہے اس کی وجہ سے قرآن پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہاں پر بھی میں آج بھی مختصر طور پر اصل پہلو کو کوشش کروں گا کہ واضح ہو جائے، اور پھر آپ اس قرآن مجید کے ہر مقام کو اس کی روشنی میں سمجھ سکیں گے کہ وہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی یا اسٹرانومی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ دعوت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں جس طرح ہم نے تاریخی موضوعات پہ بات کی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی قرآن مجید قدرت کے مظاہر کو، سائنسی چیزوں کو نہیں، قدرت کے مظاہر کو، دنیا میں جو چاند ستارے سورج جو کام کر رہے ہیں، جو جس طرح سے ان کی بناوٹ ہے یا جو ان کا جو کارکردگی ہے، اس کو اپنے قدرت، اپنی قوت تخلیق یا اپنے رب ہونے کے ثبوت کے لیے، توحید کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جیسے میں کہوں کہ آپ، مثال کے طور پر میں ایک گھر بنانے والا آدمی ہوں، تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں نے دیکھی وہ پل بنایا، وہ سڑک بنائی، وہ میں نے ایک پیلس بنایا فلاں آدمی کا، تو یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اس میں سائنسی طریقے کے بیانات نہیں ہوتے۔ سائنس کی کتاب میں تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ سائنس کس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید اگر سائنس کی کتاب ہوتا تو یقیناً قابل اعتراض ہوتا بعض پہلوؤں سے کہ وہاں سائنٹیفک طریقے کا بیان نہیں آیا۔ اس نے بیان کرنا ہے اپنے اس پوری بات کے لیے بطور مثال یا بطور دلیل، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی صفات، اپنے جو کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بیان کرنے کے لیے، توحید کے ثبوت کے لیے اور اپنے رب ہونے کے ثبوت کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سائنس بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں باتوں میں خود بخود فرق پڑ جائے گا۔ اور ان کو بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح جو دلائل مثالیں جو دی جاتی ہیں، تو دیکھیے اب میں ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قرآن میں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس میں پینے کی چیز ہے، اور اس میں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے بات شروع کی، کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، پھل، اور پھر کہا کہ رات اور دن میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے تمہارے کام کر رہے ہیں۔ وہ سورج روشنی دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ وما زرعکم فی الارض، پھر میں نے مختلف رنگوں کی فصلیں پیدا کی ہیں، لقوم یذکرون۔ تو ان ساری باتوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسٹرانومی بیان ہو رہی ہے، بیچ میں فصلیں بیان ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے کس لیے؟ کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ پھر فرمایا هو الذی سخر البحر، میں نے سمندر بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے گوشت کھاؤ، یعنی مچھلیاں کھاؤ، اور پھر اس میں سے کچھ زیورات نکالو اور تم کشتیاں لے کر اس میں چلو تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو سائنسی یا کائنات کے مظاہر، سائنسی نہیں کہنا چاہیے، کائنات کے مظاہر جو بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فصلیں، پانی، بارش، می، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کچھ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہیں نصیحت کے لیے، کہیں دلیل کے لیے، کہیں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ اب میں علامہ اقبال ہمارے دور جدید کے شاعر ہیں، اور اس میں آئنسٹائن وغیرہ نے ایٹم وغیرہ کے بارے میں بڑی باتیں کر رکھی تھیں، اور ایٹم کی طاقت کا بھی معلوم تھا۔ تو اس نے دیکھیے کہ وہ شاعر ہے، وہ سائنس بیان نہیں کر رہے، شاعری کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے نقطہ لیا ہے انہوں نے ایٹم کی طاقت سے۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سائنسی بیان لے لیں تو علامہ اقبال نالائق آدمی بن جائیں گے، اور اگر اس کو شعر کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک خوبصورت شعر انہوں نے تخلیق کیا۔ کہتے ہیں حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، چیز مٹی کی بنی ہو یا نور کی، لائٹ کی بنی ہو، روشنی کی بنی ہو، انرجی کی بنی ہو، ان سب کی حقیقت ایک ہے، ٹھیک ہے۔ لہو خورشید کا ٹپکے، سورج کا لہو ٹپکے، اگر ذرے کا دل، ذرہ ایٹم، اگر ذرے کا دل چیریں، اگر ایک ذرے کا دل چیریں تو پورے سورج جتنا لہو ٹپک پڑے گا، کیونکہ سب کی حقیقت ایک ہے۔
تو اب اس علامہ اقبال نے ایٹم کی طاقت، پیچھے اصل میں بات چل رہی تھی کہ خدا نے قدرت میں ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جو سزا دیتا ہے قوموں کو، اس کے لیے اقبال دلیل کے طور پر لائے ہیں کہ قدرت کی تعزیریں جو ہیں، قدرت کی جو سزائیں ہیں وہ کتنی ہیوی ہیں. ذرا دھیان دو کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری. اب خاکی کے اعتبار سے ذرہ لے کے آئے ہیں اقبال، اور نوری کے اعتبار سے سورج خورشید لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو. تو اب یہ سائنس کے اعتبار سے دیکھیے اس میں کتنی غلطیاں ہیں. کیا سورج کا خون ہوتا ہے؟ جب ذرے کو چیریں گے تو خون ٹپکے گا؟ نہیں. تو لہو یہاں طاقت کے لیے انہوں نے استعمال کر دی. جو ایٹم بم پھٹنے سے انرجی ریلیز ہوئی تھی، اس کے لیے انہوں نے لہو کا لفظ بولا ہے. تو ادبی پیرائے میں، حکیمانہ کتابوں میں ان چیزوں کو اور زاویے سے بیان کیا جاتا ہے، سائنس بتانے کے لیے نہیں بیان کیا جاتا. اب دیکھیے ایک سائنسی بیان اور دیکھیے مظاہر قدرت کا، جس میں آپ کو ایک چیز سائنس سے ہٹی ہوئی نظر آئے گی. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. آپ کہیں گے کہ 6 دنوں میں کیسے؟ کائنات تو اتنی لمبے عرصے سے بنتی آ رہی ہے، 13 ارب سال پرانے تھیری کے مطابق چلتے آ رہے ہیں. 13 ارب سال کو 6 دنوں میں کیسے بیان کریں گے؟ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ حکمران بن گئے اس کے. یغشی اللیل النہار، اور وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتے ہیں. یطلبہ حثیثا، وہ مسلسل پورے جوش کے ساتھ رات جو ہے وہ دن کی طلب کرتی ہے. یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ دن ختم نہیں ہوتا تو رات شروع ہو جاتی ہے، رات ختم نہیں ہوتی دن شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے جملہ کیا بولا ہے؟ یطلبہ حثیثا، وہ ایسے جیسے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. تو کیا یہ سائنسی بیان ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اس مسلسل رات کے ختم ہوتے ہی دن کے شروع ہونے اور دن کے ختم ہوتے ہی رات کے شروع ہونے کے لیے ادبی بیان ہے، یطلبہ حثیثا. اب ستۃ ایام کو دیکھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید نے اس کی تفصیل کی ہے. پہلے تو دن کے بارے میں جان لیجئے کہ دن عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے. صرف وقت کے معنی میں، لمبے ٹائم پیریڈ کے معنی میں. مثلا ایک قوم پر عذاب آیا 8 راتیں اور 7 دن کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم نحس مستتر کہا ہے، ایک لمبے منحوس دن میں. کتنے دن تھے؟ 8 راتیں تھیں، 7 دن تھے. لیکن بیان کیسے کیا ہے؟ دونوں طرح سے بیان کیا. وہاں بھی بیان کیا ہے جہاں 8 راتیں گنوائی ہیں، اور دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ فی یوم نحس مستتر، لمبے منحوس دن میں ان کے اوپر عذاب آیا. تو دن پورے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جنگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس آپ نے اگر سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں تو یوم داہس و غبرا کی جنگ 40 سال رہی تھی، اس کے لیے یوم کا لفظ بولا گیا. ایک دن یعنی داہس و غبرا کا ایک دن یعنی 40 برس کی جنگ. تو اب یہ ستۃ ایام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی روح سے یہ جو ادوار ہیں اس کے لیے بولا گیا ہے، ٹائم پیریڈز کے لیے، مراحل کے لیے بولا جا سکتا ہے. یعنی ایک جنگ میں جو 40 سال کیا تو اس میں 10 یوم ہوئے ہیں. تو مثلا اس میں 4 10 5 سال کے 10 درجوں میں وہ جنگ ہوئی ہے، 10 سٹیجز میں وہ جنگ ہوئی ہے. تو اس کے لیے بھی یوم کا لفظ بولا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں جو پتہ نہیں کتنے لمبے تھے اس میں کائنات کو بنایا ہے. میں عدد بتا نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 ادوار بتائے ہیں یا 6 سٹیجز بتائی ہیں جس میں یہ کائنات بنی ہے. اب اس کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا ہے، اور 2 دنوں میں زمین کے اندر اس کی خوراک اور جو بھی ہوائیں اور جو پودے اگانے تھے وہ بنائے ہیں. اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج کے یہ 2 دن جب پروسیس زمین پہ شروع ہوا ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ کتنا لمبا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ 2 دن کہہ رہے ہیں، 2 مرحلے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک مرحلہ ٹھنڈا ہونے کا ہوا ہو، دوسرے میں پھر یہ چیزیں پیدا ہوئیں جو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں.
اور پھر فرمایا کہ میں نے اوپر کے 7 آسمان 2 دنوں میں بنائے، تو ٹوٹل 6 دن یوں ہوئے۔ تو یہ 6 دن پہلے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب دن نہیں ہے جو ہمارے 24 گھنٹے والے ہیں۔ قرآن مجید سے دوسرے مقامات سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو وہاں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن خدا ہمارے ٹائم اور سپیس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے ٹائم اور سپیس کی بات کر رہے ہیں، یا ان سے بھی الگ کوئی مراحل کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ابھی اس پر یہ اعتراض کرنا کہ 6 دن کا مطلب 24 گھنٹے والے 6 دن ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علوم جب اتنے زیادہ پھیل گئے اور بہت زیادہ ڈویژن ہو گئی، ان کے اندر ہر فیلڈ اپنے اپنے طور پہ چلنے لگا، اور ان کا میتھڈالوجی ڈیفرنٹ ہو گئی، ان کا استدلال ڈیفرنٹ ہو گیا، ان کے مینز آف ایکسپلوریشن ڈیفرنٹ ہو گئے۔ یہ سارا کچھ اتنا بدل گیا کہ اب 2 علوم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے معیار بنے، یہ درست بات نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے معیار نہیں بن سکتے۔ تو اگر کوئی آدمی سائنس کی بنیاد پہ قرآن کو دیکھے تو یہ غلطی کرے گا، اور کوئی قرآن کی بنیاد پر سائنس کو دیکھے تو وہ بھی غلطی کرے گا۔ اصول اور علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہر فیلڈ کا ایک الگ معیار ہوتا ہے۔ تو میں ایک فلسفی پر سائنس کی بنیاد پر تنقید نہیں کر سکتا۔ فلسفے پر فلسفے کی بنیاد پہ تنقید ہوگی، جو اس کے میتھڈز ہیں، جو اس کا طریقہ ہے، اور جو سائنسدان ہے اس پر سائنس کے اعتبار سے ہوگا کہ اس کا میتھڈ صحیح نہیں ہے، یا اس نے نتیجہ صحیح نہیں نکالا ہے، یا تجربہ صحیح نہیں ڈیزائن کیا اس نے۔ تو اس طرح سے ہر علم کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا الگ ایک میتھڈ ہے اور الگ نظریہ علم ہوتا ہے۔ تو اس کا جو فیلڈ ہوگا اس کا اپنا استدلال ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اپنے معیارات کو دیکھنا ہے۔ تو مثلاً سیاست، معیشت، معاشرت، اس میں پیور سائنسز کا اصول نہیں چل سکتے۔ یہ سوشل سائنسز ہیں، اس میں انٹرویو ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، سیمپلنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیا فزکس میں بھی سیمپلنگ ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ وہ فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید پر بات کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ باتیں کس میتھڈ پہ آ رہی ہیں، کس اصول پر آ رہی ہیں۔ قرآن کا وہ تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بندوں کے اندر اس کی فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے اندر سوئے ہوئے فکر کو بیدار کرنے کے لیے کلام آ رہا ہے۔ تو اب میں ایک اور مثال سے بات کو واضح کروں گا کہ یہ غلطی کس طرح کی ہے۔ اب دیکھیں کائنات جو ہے اس کے بارے میں ایک فنومینا لے لیں، زلزلہ لے لیں۔ زلزلے کے بارے میں کتنی تھیریز تھیں؟ خدا ناراض ہوتا ہے، بیل نے زمین سر پہ اٹھا رکھا ہے، اور جب اس کا سینگ تھک جاتا ہے تو وہ اپنا سینگ بدلتا ہے، گاؤ ماتا کہہ لیجئے، تو زمین ہلتی ہے، مثلاً اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اب ہمیں 2 چیزیں ہیں کہ بھئی زلزلہ آتا ہے جب والکانو پھٹتے ہیں، یا دوسرا آتا ہے جب پلیٹس ہلتی ہیں زمین کے اندر کی۔ تو ہو سکتا ہے تیسری وجہ بھی کوئی کل دریافت ہو جائے، چوتھی بھی ہو جائے۔ لیکن ہمارا علم، انسانوں نے ایک چیز کا تجزیہ کیا پرانے زمانے میں اور کہا کہ زلزلہ اس وجہ سے آتا ہے۔ وہ صحیح ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا، وہ اگلے زمانہ آ کے بتاتا ہے۔ ہمارا علم جیسے جیسے ڈیولپ کرتا ہے تو بتاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مقام بھی کائنات والا ہے۔ اس میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے والے غلطی کر رہے ہیں، جس طرح کائنات کو سمجھنے میں انسان غلطی کر رہا ہے۔ تو اس کا میں نے مثال کے طور پر میں نے ایک تفسیر کر دی ہے تو میری تفسیر غلط ہوئی ہے، میں نے ایک ترجمہ کر دی ہے، میرا ترجمہ غلط ہوا ہے۔ تو یہ ایک اور بات ہے۔ پرانے لوگوں نے مثلاً زمین کو ساکن سمجھتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کے منہ میں بھی یہی بات ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن مجید خالی ہے کہ کہیں اس نے بتایا ہو کہ زمین ساکن ہے۔ لوگوں کو سورج چلتا ہوا نظر آتا تھا، سو انہوں نے چلتا ہوا کہہ دیا، اور قرآن مجید کی ان آیتوں کو بھی یہی سمجھا کہ وہ انہی کی بات کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ فہم انسان قرآن کا ہو یا فہم انسان کائنات کا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات غلط ہے۔ کائنات میں زلزلے اس وقت بھی والکانوں کے پھٹنے سے آ رہے تھے یا پلیٹوں کے ہلنے سے آ رہے تھے جب لوگ گائے اور بیل سمجھ رہے تھے کہ اس نے اٹھا رکھا ہے۔ زلزلے آج بھی ویسے ہی آ رہے ہیں۔ آج ہمارا علم بہتر ہو گیا ہے تو ہم نے 2 ایسی وجوہات جان لی ہیں جو سائنٹیفک ہیں، اور
لیکن فہم انسانی تبدیل ہوتا رہے گا. اس کے ہو سکتا ہے کہ کل پتہ چلے کہ نہیں والکنوں سے تو زلزلہ نہیں آتا، میں مثال دے رہا ہوں، وہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس کے. تو یہ امکانات ہوتے ہیں. تو انسانی علوم کی روشنی میں قرآن کو نہیں دیکھنا چاہیے. دوسری غلطی جو ہے، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو تفسیر کر دی، یا امام راضی نے جو تفسیر کر دی، یا امام شیبانی نے جو تفسیر کر دی، یا آلوسی نے کر دی، ان کی تفسیر ان کے زمانے کے علم کے مطابق ہے. تو ہمیں واپس قرآن کے الفاظ میں جا کر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کیا معاملہ ہوا ہے. اس میں ایک بڑا اچھا میں بات ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب الٹرا ساؤنڈ آ گیا تو اس میں ایک چیز رحم مادر تھی اور ایک بارش کا وقت تھا. تو یہ لوگوں کی پرانی تفسیر تھی کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ بارش کب ہوگی، اور رحم مادر میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے کوئی نہیں جانتا. پرانی ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجیے. اب جب یہ سامنے آیا کہ الٹرا ساؤنڈ ہونے لگ گیا ہے اور بچے کو بارے میں بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہونے والی ہے، بڑی اچھی پیشین گوئیاں ہو جاتی ہیں کافی حد تک. تو اب قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے سوا اللہ کے سوا 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بارش کب ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رحم مادر میں کیا ہے. بس یہ نہیں بتایا کہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن کے جو بیانات ہیں وہ قرآن کے روشنی میں جا کر دیکھنے چاہیے، لا کے مفسرین اور مترجمین کی روشنی میں. ایک اور پہلو ہے زبان کا. زبان کے انداز میں سے اور سٹیٹمنٹ میں فرق کرنا چاہیے. تو یہ آیت ہے جو آپ اس آیت پر نگاہ ڈال لیجئے تاکہ میری بات آپ کو واضح ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ٹھیک ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں. یہاں یہ جملہ نہیں بولا گیا کہ کوئی نہیں جانتا. ایسا بھی جملہ نہیں بولا گیا کہ جیسا یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. بس وہ بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے. آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ماذا تکسب غدن، کہ کل وہ کیا کیا کام کرے گا، کیا کیا کمائے گا، کیا کیا اپنے اعمال نامے میں لکھے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں جا کر مرے گا، کس زمین پہ جا کے مرے گا. تو یہ وہ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک قیامت کا علم، ایک کل میرے کیا کام ہوں گے، کرتوت ہوں گے، کمائی کیا ہوگی، اور تیسرا یہ کہ میں کس جگہ پہ جا کے مروں گا، گھر مروں گا، اسپتال مروں گا، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن نے بیان کر دی. تو اب دیکھیے کہ سائنس سے پہلے، سائنس کے دور سے پہلے قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ کی جا رہی ہے کہ 5 چیزیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آگے چلیے. ایک اور پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ میری آپ کی زبان جو آج ہم بولتے ہیں وہ یہ سائنس کے خلاف سے الٹ ہو سکتی ہے، سے مختلف ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو سائنس کی غلطی نہیں کہا جائے گا. میں نے چند مثالیں دی ہیں. زبان کے اندر سورج ڈوبتا اور طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم بولتے ہیں سورج طلوع ہو جائے گا، سورج ڈوبے گا، لیکن سائنس کے اندر نہ سورج ڈوبتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے. لیکن بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ کہے گا سن سیٹ کے بعد میں آؤں گا، سورج ڈوبنے کے بعد میں آؤں گا. تو وہ اس کا جملہ ہے، وہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ سورج کو ڈوبنے والی چیز مانتا ہے. اسی طرح دل ایسا کرنے کو چاہ رہا ہے. ایک سائنسدان بھی گھر آ کر یہی کہے گا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی چیز کھا لوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ لوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی لکھ لوں. لیکن سائنس کے مطابق نہ دل چاہتا ہے نہ کرتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں دل ہارنا. دل کون ہارتا ہے؟ سینے میں موجود رہتا ہے، لیکن ہم یہ جملہ بولتے ہیں دل پتھر ہو گیا. دل کا پتھر ہوتا ہے کوئی بھی نہیں، ویسے نرم گوشت کا دوتھرا رہتا ہے جیسے ہوتا ہے. لیکن زبان میں ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں لاہور آ گیا، کراچی آ گیا، پشاور آ گیا، حالانکہ ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، لاہور آ گیا جی اترو. تو لاہور تو نہیں آیا ہوتا.
تو زبان میں ہم جو زبان کے پیرائے ہیں ان کو دیکھ کر قرآن پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جو یہ اعتراض کرتا ہے وہ اس کا مطلب ہے لینگویج کو نہیں جانتا. وہ نالائق ہے کہ اس پہلو سے کہ وہ زبان کو زبان کے طور پر نہیں لے رہا. خود وہ بول رہا ہوگا سارے جملے اور کبھی نہیں کہے گا کہ میں دل سوچنے کو مانتا ہوں، لیکن دل چاہنا بولے گا. لاہور آ گیا بولے گا. عقلی طور پر اسے پوچھیں لاہور کہاں آیا ہے، وہ تو وہیں پڑا ہوا ہے جہاں پڑا ہوتا ہے. بچے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں یا بچہ بڑا ہو جاتا ہے؟ ہم یہی بولتے ہیں. یہ مثال کے طور پر نئے کپڑے سلانے کے لیے آپ کی بیگم آپ سے کہے کہ بچہ بڑا ہو گیا نئے کپڑے چاہیے، تو وہ سادہ سے کہے گی کپڑے چھوٹے ہو گئے، تو اس میں پوری بات ہوگی. وہ زبان کے اندر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. آسمان کی نیلی چھت کے نیچے ہم یہ جملہ بولتے ہیں، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے بول دیا. تو یہ زبان کی غلطی نہیں ہے، یہ حقائق کا غلط بیان نہیں ہوئے. زبان اس طرح سے چلتی ہے. زبان میں ہم آج بھی کوئی سائنسدان جو جملہ لکھے گا تو غلط نہیں لکھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آسمان کو چھت مانتا ہے، ہرگز نہیں. تو اس لیے زبان میں اور سٹیٹمنٹ پہ فرق کرنا چاہیے. جب سٹیٹمنٹ ہم بولیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کہیں کہ آسمان ایک نیلی چھت ہے، پھر مسئلہ پیدا ہوگا. تو جب تک زبان کے اسلوب چل رہے ہوتے ہیں تو زبان میں باتیں حقائق سے مختلف ہوتی ہیں، الٹ ہوتی ہیں. وہ زبان کے اسلوب میں چل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیے ایک شعر ہے شاعر کا، بہت خوبصورت شعر ہے. رات چھٹکاتی ہے تارے، صبح برساتی ہے نور، موسم باراں بچھا دیتا ہے سبزہ دور دور. رات ستارے لے کر آتی ہے؟ نہیں. صبح نور برساتی ہے؟ نہیں. وہ تو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں. سورج کے چلے جانے کے بعد ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو ستاروں کے چھپانے کا کام سورج کی روشنی کرتی ہے. وہ چلی جاتی ہے تو ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو رات نہ چھٹکانے کا کام کرتی ہے، نہ صبح نور برساتی ہے یعنی روشنی. موسم باراں بچھا دیتا ہے سبزہ دور دور. بارشوں والا موسم جو ہے دور دور سبزہ پھیلا دیتا ہے. یہ زبان میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسی شاعر سے پوچھیں کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بارشیں پودے اگاتی ہیں؟ تو کہے گا نہیں. بارشوں میں وہ کہے گا کہ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ بارشوں میں موسم سازگار ہو جاتا ہے، پودے اگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے زبان. زبان کو قرآن مجید کی جتنی میں نے اعتراضات دیکھے ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ 99% اس طرح کی مثالیں ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ قرآن وہ زبان کے اسالیب ہیں. تو زبان کے اسالیب، اب دیکھیے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے قرآن مجید پر کہ زمین فلیٹ ہے، گول گلوب کی طرح نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے. دوسرا کہا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے زمین کو گود کی طرح بنا دیا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے اس کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا ہے. وَالْأَرْضِ مَا طَحَاهَا، اور زمین کو بچھا دیا ہے. یہ بچھانے کا مطلب فلیٹ بنانا نہیں ہے. اس بچھانے کا مطلب ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اس کو فرش کی طرح بنایا ہے. تو کیا زمین پہ فرش نہیں ہے؟ اب دیکھیے کہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ گلوب کی بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بھی لگائے ہیں، اور اس میں أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس میں ہر موضوع چیز میں نے پیدا کر دی ہے. تو یہ ہے وہ اس کا پہلا جو معنی ہے وہ پھیلانے کا ہے. تو ہم بھی کہیں گے کہ میں نے یہ چیز بچھا دی ہے زمین کو، جو سطح میدانی علاقے ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ یہاں زمین پھیلی ہوئی ہے. ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں آرام سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ زمین کے فلیٹ ہونے کو بیان نہیں کر رہی کہ گلوب کی بجائے ایک فلیٹ سی کوئی زمین ہے، بلکہ یہ اس کی سطح کو بیان کر رہی ہے. اسی طرح دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، سورج چاند ستارے چل رہے ہیں اور زمین ساکن ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ جو آیت ہے وہ دیکھیے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑے کہ کہیں ان کو لے کر لڑک نہ جائے.
تو یہ نہیں کہ زمین ساکن کرنے کے لیے پہاڑ گاڑے گئے ہیں، یہ ابھی حقیقتیں کھلی نہیں ہیں اس کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پلیٹس کے درمیان پہاڑ پلیٹس کو بہت زیادہ موو ہونے سے روکتے ہیں، تو یہ ممکن ہے، یا کچھ آئسوسٹیسس بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرتی ہوئی زمین کو پہاڑوں سے روک دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ تو کیا آپ کو ایٹماسفیئر کی جو لیئرز ہیں وہ اور جو اوپر اوزون کی لیئر ہے، کیا وہ حفاظت کا کام نہیں کر رہی؟ وہی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو آسمان بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو محفوظ چھت ہے وہ۔ اور سما کا لفظ جو ہے یہ عربی میں 10 حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ سر سے اوپر ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہ صرف نیلے آسمان کے لیے نہیں بولا جاتا۔ سر سے اوپر جو کچھ ہے وہ سما ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں۔ سارے ہی جانتے ہیں کہ بادلوں سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے نہیں ہوتی، تو آسمان بول کر بادل مراد ہوتے ہیں، آسمان بول کر اوپر کی فضا مراد ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے زمین، چاند، رات اور دن بنائے ہیں، سورج اور چاند بنایا ہے، یہ سارے کے سارے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر نہیں کیا، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں زمین کے سورج اور چاند کے چلنے اور زمین کے ساکن ہونے کا ثبوت نہیں ہے، سب کے سب کا جو ہے وہ چلنے کا ذکر ہے کہ سارے کے سارے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے فلک میں تیر رہے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کہیں ٹکے ہوئے ہیں، کہیں گاڑ دیے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے سمجھا گیا کہ سورج ساکن ہے، اس زمانے میں قرآن کی یہ بات آیت لوگوں کو غلط لگ رہی تھی، لیکن اب سورج بھی چلتا ہے، بلکہ پوری کی پوری گلیکسیز چل رہی ہیں، تو کوئی چیز بھی رکی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے مستقر کی طرف جا رہے ہیں، سارے جو ان کی منزل طے کی گئی ہے جا رہے ہیں اس کی طرف، وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح زمین کے بارے میں یہ کہ وہ تمہارے لے کر لڑک نہ جائے، اس سے لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، یہ نہیں بتانا چاہتے، بیلنسڈ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمانوں کا بھی ویسے ذکر کیا ہے، اللہ یمسک السماوات، اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ کہیں وہ لڑک نہ جائیں۔ تو پورے سسٹم کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ زمین آسمان کس طرح سے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہاں پر سطح کی بات ہے نہ کہ اس کی بات ہے۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سائنسی بیانات ہیں وہ سائنس کے طور پر نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرش کی حالت ہے زمین کی اس کو بتا رہے ہیں، جو زمین آسمان اوپر ہے، سقف چھت کا لفظ بول کر، زبان کے استعمال سے محفوظ کا لفظ بول کر اس کی افادیت کو بتایا کہ آسمان والی جو اوپر سارا کچھ ہے ہمارے سر سے اوپر، وہ سارا کچھ حفاظت کے لیے ایک کام کر رہا ہے، اور تمام کے تمام چیزیں فلک میں تیر رہی ہیں، ان کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ فکسڈ ہیں یا کچھ اس طرح سے ہیں۔ اور پھر قرآن بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کسی طریقے سے تھام رکھا ہے کہ کہیں وہ ساری کی چیزیں کہیں زوال کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں لڑک نہ جائیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے سائنسی پہلو سے، نہ کہ اس پہلو سے جس طرح ہم کسی سائنس کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔